بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید عمیر علی. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آج کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. وکلا کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں آج ایک کنونشن نظر آیا کہ وکلا کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا اور اس کنونشن کو کامیاب بنا دیا گیا. وکلا کی کافی تعداد نے اس میں شرکت کر اور اس کنونشن کا مقصد کیا تھا کہ اس کنونشن کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی. وکلا سے جب بات کی گئی کہ آخر آپ نے کنونشن کا انعقاد کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ رول آف لا کے لیے ہم نے یہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے کیونکہ پارلیمان میں 184(3) کو آبجیکشن کا شکار بنایا گیا اور اس پر کافی سوالیہ نشان اٹھائے گئے اور اس پر کئی وکلا ان کے حامی تھے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی ہونی چاہیے مگر اس وقت نہیں ہے کہ قانون سازی کی جائے کیونکہ پاکستان ایک اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. پاکستانی آٹے کی لائنوں میں شہید ہو رہے ہیں اور پاکستان کو مہنگائی کا بہت سامنا ہے. پاکستانیوں کے لیے بہت سی مشکلات ہیں تو اس وقت یہ قانون سازی کا وقت نہیں ہے. ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی اس سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی رول آف لا کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی حالات پر بات کی. انہوں نے کہا افغانستان سے لے کر افریقہ جو دنیا کے آخری کونے میں ہے اس کی کرنسی بھی پاکستان سے اوپر نکل گئی ہے. پاکستان کے 5 روپے تو ان کا 1 روپیہ بنتا ہے. انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ 9 اپریل کو بھی ایک عدالت رات کو لگائی گئی اور اس عدالت میں جب جو وکلا موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم تقدیر بدلنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. تو پاکستانیوں 1 سال میں آپ کو تقدیر بدلتی ہوئی دکھائی دی. پاکستان کتنا پیچھے چلا گیا اور کتنا بدحالی کا شکار ہو گیا. ارشد شریف کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں اس میں ارشد شریف نے اپنی التجا کی, فریاد کی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے مگر اس کو تحفظ نہیں ملا. آخر وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے احسان نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب احسان نیازی کو بیل مل گئی اس کے باہر سے اس کو اٹھا لینا, اس کے بعد کیا تقدیر بدل گئی. ایک لیڈی ڈاکٹر کو اس کے کلینک سے اٹھا لینا, کیا اس کے بعد تقدیر بدل گئی؟ نہیں, تقدیر ایسے نہیں بدلتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں جب تم آٹے کی لائنوں میں شہید ہوتے رہے کیا تقدیر بدل گئی؟ پھر انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر سو موٹو نوٹس پر انہوں نے قانون سازی کرنی ہے یا قانون سازی کی گئی, کیا یہ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا جب رات کو عدالتیں لگی تھی, رات کو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا؟ ان کے لیے کیا جائے تو اچھا ہے, اگر کسی دوسرے کے لیے سو موٹو نوٹس لیا جائے تو وہ برا ہے. اچھے اور برے کی تقسیم انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد کے دور میں بھی ہوتی تھی, دہشت گردوں کے لیے بھی یہ اچھے اور برے کی تقسیم کا یہ امپلیمنٹ کرتے تھے کہ یہ دہشت گرد اچھا ہے, یہ دہشت گرد اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 1979 سے لے کر 2023 تک خون کی ندی سے گزارا گیا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بالکل ہمارے حکمران ہیں, جو سابق حکمران ہیں, جو اقتدار میں برجمان رہے, وہ ہیں اس کے ذمہ دار. تو انہوں نے کہا چلیں مان لیتے ہیں کہ 8 اکتوبر تک ہم رک جاتے ہیں, 8 اکتوبر تک ہم الیکشن کا انتظار کر لیتے ہیں. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کروائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 90 دن کا کہہ کر 3.5 سال ایک نے حکومت کی, دوسرے نے 10 سال کی اور چوتھے نے 4 سال کی اور پانچویں نے 11.5 سال کی اور آخر میں 9.5 سال تک یہ برجمان رہے. ایسے حکمران ہوتے ہیں جو 90 دن کا کہہ کر یرغمال بنا لیتے ہیں, جمہوریت کو یرغمال بنا لیتے ہیں. انہوں نے بہت سی باتیں کی. اس کے بعد آج مریم نواز نے بھی قصور میں جلسہ کیا. جب سے عمران خان صاحب نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا اس کے بعد مریم نواز کنونشن سے باہر نکل کر جلسے کرنے لگی ہیں. مریم نواز نے آخر سابق چیف جسٹس کو پھر نشانے پہ لے لیا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پیشکش کی
اور عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی گئی کہ تم گلیوں اور سڑکوں پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہو، کیوں خجل ہو رہے ہو، میرے پاس درخواست لے کے آؤ، نواز شریف کو میں اقتدار سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کام تھا۔ اور انہوں نے آج آڈیو لیکس کا بھی ذکر کیا، عوام کو کہتے ہوئے کہا، جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو کہا تم نے آڈیو لیکس سنی ہے ان کی۔ یاسمین راشد کی آڈیو لیکس کا ذکر کیا گیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ ساڑھے ہی بندے نے سپریم کورٹ جڑے بیٹھے ہوئے نے، اور اب جو صدر بن گئے ہیں چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کے، ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا ایک جو آڈیو لیک نکلی تھی کہ مظاہر علی نقوی کی عدالت میں میرا کیس لگائیں، فواد چودھری کی بھی آڈیو لیکس کا ذکر کیا۔ یہ اب مریم نواز ان آڈیو لیکس اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو نشانے پہ لیے ہوئے ہیں، اور فیض حمید کا بھی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے چند باتیں کی۔ تو آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی ناظرین، آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں یا ہوں گی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔